بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی پرورش اور تربیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک شخص اپنا جاہلیت کا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں گھر سے باہر تھا جب میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ جب میں واپس آیا تو وہ 3-4 سال کی ہو چکی تھی، توتلی باتیں کرتی تھی، چلتی پھرتی تھی۔ میں ایک روز اس کو لے کر نکلا، میں جنگل میں گیا اور میں نے زمین کھودنی شروع کی۔ میں زمین کھودتا تھا، جو مٹی میرے کپڑوں پر گرتی تھی وہ جھاڑتی تھی، اور جب وہ گڑھا کافی گہرا ہو گیا تو میں نے اس بچی کو اس میں دھکا دے دیا۔ وہ ابا ابا پکارتی رہی، لیکن میں نے پلٹ کر نہ دیکھا اور میں واپس چلا آیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو سن کر بہت دل گرویدہ ہوئے، اور پھر وہ ساری تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں اسلام نے بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق دلوایا، اور وہ آیات جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ گاڑی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ والدین اتنے مبغوض ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں کسی بھی وجہ سے قتل کیا، اور وہ بیٹی کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے پوچھیں گے کہ تیرا قصور کیا تھا جس کی تجھے یہ سزا ملی۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن پاک کی ان ہدایات کی روشنی جب اسلام کے نام لیواؤں تک پہنچی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بچی امامہ جس کی تربیت کا مسئلہ تھا، اس کے لیے صحابہ سب کوشش کر رہے تھے کہ اس کو میں لوں گا اور میں پالوں گا، اور اس کو میں پرورش کر کے اپنے آپ کو اس اجر کا مستحق بناؤں گا جو بشارتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچیوں کی پرورش کے لیے دی ہیں۔ یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 2 بچیوں کی پرورش کرے وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، یعنی شہادت کی انگلی اور اس کی ساتھ والی انگلی، کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں بالکل قریب ہیں اسی طرح سے وہ شخص بھی میرے ساتھ ہوگا۔ دوسری حدیث میں راوی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 3 بچیوں کی پرورش کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی تو محفل سے ایک شخص اٹھا اور اس نے پوچھا، جو 2 بچیوں کی پرورش کرے اس کا کیا حکم ہے؟ اور راوی کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی اٹھ کر یہ سوال کرتا کہ جو ایک بچی کی پرورش کرے گا اس کا مقام کیا ہوگا، تو اغلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بھی یہی فرماتے۔ ترمذی میں ہی ہے حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ بچیوں کی تربیت اور بچیوں کی پرورش اور اس کے ساتھ بچوں کی بھی اولاد جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی پرورش اور اس کی تربیت بھی ابو داود میں حدیث ہے، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی جو بھی بچے ہیں گھر کے یا چھوٹے ہیں، بڑوں کو لازم کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کریں، اور والدین کے لیے یہ بطور اولا کہہ دیا گیا کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک رکھو گے۔ متفق علیہ ہے یہ بھی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھوسا دیا
اور ان کے پاس اقرا بن جالس بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرا کہنے لگے میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کئی واقعات ہمیں اس طرح کے ملتے ہیں جس میں بچوں کی بڑی دلجوئی کی جاتی ہے، ان کو سواری پہ ساتھ بٹھا لیا جاتا ہے، ان کو ان کے کھیل کے لیے انکریج کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایک شفقت کا اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس سے ایک معاشرت بنی، ایک کلچر بنا کہ کس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور پھر وہی بچیاں بھی اور ساتھ بچے بھی، ان کی تربیت اس معاشرے میں اس طرح سے ہونے لگی کہ وہ چھوٹے تھے اور ان پر شفقت کی جانی تھی، اور وہ بچے تھے اور ان کے ساتھ محبت ہونی بھی تھی اور محبت کا اظہار بھی کرنا تھا۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض والدین اس میں جھجک محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے سے کسی جملے کے ذریعے سے یا اپنی کسی حرکت کے ذریعے سے، اپنے کسی گیسچر اور ایکشن کے ذریعے سے اظہار محبت کریں۔ کم ہی والدین شاید ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہوں، بیٹی ہے تو اس کو ماتھے پر اور بیٹا ہے تو اس کے چہرے پر، یا ان کو گلے لگاتے ہوں، یا پریشانی میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے یا کمر تھپا کر ان کو حوصلہ دینا یا ہمت دینا، یا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھا کے ان کی دن کی جو مصروفیات ہیں اس کے بارے میں معلوم کرنا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ محبت بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ کانٹیکٹ یا لمس جو ہے یہ بھی اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے سے یہ بھی ہمیں سمجھا دیا، اور یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دینار جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور وہ دینار جو تو غلام کی آزادی کے لیے خرچ کرے، اور وہ دینار جو تو مسکین پر خرچ کرے، اور وہ دینار جو تو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، اجر اور ثواب کے لحاظ سے ان میں سب سے بڑھ کر وہ ہے جسے تو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے۔ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتی ہوں امانت ہے، اور اس میں خرچ کی مدات بھی کس کس پر خرچ کرنا ہے اور کس کس کام پر خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ یہاں پہ ان سب کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ترجیح بھی بتا دی، پرائرٹیز بھی بتا دی کہ فرائض کی بجا آوری میں اہمیت جو ہے وہ کس کو دینی ہے، نوافل ہیں تو ان کی درجہ بندی کیا ہے، اور معاشرے کے جتنی ذمہ داریاں آپ پر ہیں ان کو سر انجام دینے میں آپ نے کس ترجیح اور کس ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی یہ سارے ہی اللہ کے ہاں خرچ جو ہیں وہ اجر کا باعث ہوں گے، جو بھی اللہ کے راستے پر ہوتا ہے یا کسی مسکین پر ہوتا ہے، لیکن ان سب سے پہلے اور ان سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا جائے، یعنی جن کی ذمہ داری آپ پر ہے آپ ان کی ضروریات کو پورا کریں اور ان کی ضروریات پر خرچ کریں۔ یہ کوئی دنیا داری کی بات نہیں ہے اور دنیا داری کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اپنے رب کو بھی راضی کرنے والے ہوں گے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور آتی ہے کہ دونوں ہی انتہائیں ہیں، کبھی انسان اولاد پر یا اپنے بیوی بچوں گھر والوں پر یا جو قریبی اقربا ہیں اس کے ان پر اتنا کم خرچ کرتا ہے کہ ان کی بنیادی ضروریات یا سہولیات بھی پوری نہیں ہوتی، اور خود وہ اپنی پسند کی مدات پر اپنے دوستوں کے حلقے میں یا اپنی ذاتی سیر و تفریح میں یا کچھ اس طرح کی مدات میں اتنا خرچ کرتا ہے جو کہ پروپورشنیٹ نہیں ہوتا اس کی کمائی کے ساتھ، تو یہ مطلوب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرے مگر اسی پروپورشن سے جو اس کی کمائی ہے اور جو اس پر فرائض ہیں۔ اور دوسری کبھی یہ صورتحال بھی ہو جاتی ہے کہ انسان صرف اپنی اولاد اور اپنے گھر اور اپنی بیوی
اور انہی پر خرچ کرتا رہتا ہے. بیوی کے زیورات کی ایک فرمائش پوری ہوتی ہے تو پھر دوسری کرتا ہے. بچوں کی خریداری ہے تو اس پہ اتنا پیسہ، یا گھر ہے، بنیادی ضرورت تو وہ ہے مگر اس کے اندر اتنا لیوش سیٹ اپ بنا لیا جاتا ہے یا اخراجات اتنے بڑھا لیے جاتے ہیں کہ بس وہ اپنی ہی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات تو اس کے لیے کمی کا ایک شکوہ رہتا ہے. کجا یہ کہ اس کے بعد کسی اور پر خرچ کرنے کی نوبت یا موقع پیدا ہو. تو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان رہتے ہوئے بھی ہمیں ترجیح کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنی اولاد پر اور اپنے اہل خانہ پر اور پھر ساتھ جو دیگر ہمارے رشتے بنتے ہیں ان پر ہم خرچ کرنے والے ہوں. یہاں پر بھی پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد انہیں لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام تحفے میں دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اپنی بقیہ اولاد کو بھی اس طرح غلام تحفے میں دیے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس غلام کو واپس لے لو. بچوں کے درمیان سلوک میں ایک برابری اور عدل کا لحاظ رکھنا، اس حدیث سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ بچوں کے درمیان فرق کرنا یہ بھی والدین بسا اوقات ارادتاً اور بسا اوقات غیر ارادی طور پر کر رہے ہوتے ہیں. اس کمزوری کی نشاندہی اس حدیث میں کی گئی اور ہمیں رہنمائی دی گئی کہ تم سلوک میں برابری رکھو گے. اور اب اس سلوک میں برابری کے بھی کئی پہلو ہیں، جیسے یہاں پھر ایک نفسیات کی بات آتی ہے کہ جب والدین لاپرواہی کرتے ہیں تو وہ دو بچے آپس میں، جس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے اور جس کے ساتھ نہیں ہوتا، آپس میں ان کی ایک جسے کہتے ہیں نا رقابت، وہ شروع ہو جاتی ہے. اور وہ جو بہن بھائی میں ایک یا دو بھائیوں میں ایک محبت کا تعلق پروان چڑھنا ہوتا ہے، اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے، یا ہم بسا اوقات والدین اس کا بیج بونے والے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ تلقین کر دی کہ اولاد میں برابری تم کرو گے. یا ایک بچے کو بہت مہنگا سا تحفہ لے دیا، یا ایک بچے کے ساتھ ہمیشہ پیار محبت کا معاملہ رہا اور دوسرے بچے کی بالکل چھوٹی چھوٹی کوتاہی پر سخت گرفت اور ڈانٹ ٹپٹ کا معاملہ ہونے لگا. یا ماں ایک ہی بیٹی کو ہمیشہ کام کہتی رہے اور دوسری کو نہ کہے. بچے ان سب چیزوں کو محسوس تو کیا، میں کہتی ہوں شاید ایگزیجوریٹڈ فارم میں محسوس کرتے ہیں. تو ہمیں اس بارے میں چوکنا رہنا چاہیے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ایک بچہ مثلاً کھلانے پلانے کی بات ہے، ایک بیمار ہے، اب اس کی بیماری پر زیادہ لگ رہا ہے یا ڈاکٹر نے اس کے لیے کچھ خاص ہدایات کی ہیں، تو وہ ایک فرق معاملہ بنتا ہے، وہ اس کی ضرورت کے لحاظ سے ہے. لیکن عمومی ایک اصول ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ کچھ بچوں کے ساتھ ایک بچے کے ساتھ معاملہ اور طرح کا ہو اور دوسرے بچے کے ساتھ معاملہ دوسری طرح کا ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کر سکیں جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ بچے ہمارے تو ہیں ہی مگر اصلاً تو یہ رب کی طرف سے امانت ہیں اور اس امانت کی جا کے ہمیں جواب دہی کرنی ہے. چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. میرے بچے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ امی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ایک ہی ہماری بہن ہے، ایک بہن اور ہو یا ایک چھوٹا بچہ گھر میں اور ہو. میں نے ان سے کہا اتنی مشکل سے تو تم لوگوں کو پالا ہے، اب ایک بچہ اور لے آؤں تو وہ کیسے پالوں گی؟ انہوں نے کہا لو آپ نے کتنا پالا ہے، وہ بس روٹی پکتی تھی ہم کھا لیتے تھے، ہم پل گئے وہ بھی ایسے ہی پل جائے گا. میں نے ان سے کہا کہ یہ بات تمہاری کہنے میں تو درست ہے لیکن مجھے تم پر ثابت نہیں کرنا کہ میں نے تم کو پالنے میں کتنی مشقت اٹھائی ہے یا کتنی محنت کی ہے یا کتنی ریاضت کی ہے یا کتنی فکر مندی کے ساتھ پالا ہے. شکر ہے مجھے یہ اپنے رب پر ثابت کرنا ہے اور مجھے اس رب سے اس کا اجر لینا ہے. آپ لوگ اگر اس کا احساس کرتے ہو یا نہیں کرتے یا آپ کو لگتا ہے یہ تو معمولی بات ہے، ایک تو خیر وقت آنے پر ہی بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. تو اصل بات تو میں ابھی بھی یہی کہتی ہوں کہ رب کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان امانتوں میں خیانت یا کوتاہی سے بچائے اور ان کی پرورش اس طرح کرنے والا بنائے کہ ہم اپنے امتحان کے اس پرچے میں پورے کے پورے نمبر یا بہت اچھے نمبر لے کر خود بھی کامیاب ہو سکے
اور اپنے بچوں کو جو ہمیں ابھی بہت ہی پیارے لگتے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے یا ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو یا ان کی جگ ہسائی ہو یا ان کو کوئی تکلیف پہنچے، جیسے بھی ہیں، تو یہ بھی کیسے برداشت ہوگا کہ خدا نخواستہ بچے جو ہیں وہ دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں۔ آج ہمیں ان کی دنیا اتنی پیاری ہے، تو کل ان کا جو اصل اور ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ ہے یا مقام ہے یا اسٹیٹس ہوگا، اس کی بھی فکر ہم والدین کو ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود اس بات کو نہیں سمجھتے، ہم ان کو یہ باور کرانے والے ہوں کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی یہ ساری چیزیں تو فانی ہیں، اور وہ دنیا اور اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور فانی کو کوئی نسبت نہیں ہوتی ہمیشہ رہنے والی چیزوں سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ترجیحات کو درست کرنے والا بنائے اور ہماری صحیح میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔